السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 147 پر ہیں۔ ٹھیک ہے، محکم اور متشابہ کا مطلب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ وہی ہے جنہوں نے آپ پر کتاب اتاری۔ اس کی بعد آیتیں محکم ہیں، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب اللہ کی اصل آیات ہیں، اور دوسری مشابہ ہیں، یعنی ان کے معنی معلوم یا متعین نہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب جاننے کی نیت سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور مضبوط علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہماری رب کی طرف سے، اور سمجھانے سے وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ تشریح: محکم وہ کلام ہے جو ایک ہی معنی کا احتمال رکھتا ہو، یعنی عربی زبان کا جاننے والا اسے ایک ہی معنی سمجھے، جیسے ارشاد باری ہے حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ متشابہ وہ کلام ہے جو متعدد معنی کا احتمال رکھتا ہو مگر مراد ان میں سے کوئی ایک ہی معنی ہو۔ الفاظ الکبیر میں شاہ صاحب نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کسی ضمیر کا مرجع 2 چیزیں بن سکتی ہوں۔ نمبر 2، کوئی کلمہ 2 معنوں میں مشترک ہو۔ نمبر 3، عطف میں 2 احتمال ہو۔ نمبر 5، عطف اور استئناف دونوں کا احتمال ہو، مگر یہاں جو مثال دی ہے وہ ان کے علاوہ صورت ہے۔ متشابہ کی مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 اس طرح ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے، جبکہ وہ آئندہ ڈر گئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، آخر آیت تک۔ اس آیت سے کچھ گمراہ لوگوں نے شراب کی حلت ثابت کی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سرکشی یا ادھم مچانے کے لیے نہ پی گئی ہو۔ حالانکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہے ان پر کوئی مواخذہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ اللہ سے ڈرے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کریں۔ فوائد عثمانی میں اس کی وضاحت اس طرح ہے۔ نہایت صحیح اور قوی احادیث میں ہے کہ جب تحریم خمر کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حکم تحریم آنے سے پہلے شراب پی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے؟ مثلا بعض صحابہ جنگ احد میں شراب پی کر شریک ہوئے تھے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ضابطۂ کلیہ بیان کیا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کے لیے کسی مباح چیز کے بوقت اباحت کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، جب کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ وہ عام احوال میں تقوی اور خصال ایمان سے متصف ہوں۔ فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرور نے الفاظ الکبیر میں جو متشابہ کی جو صورتیں بیان کی اور ان کی جو مثالیں دی ہیں ان پر تو کوئی خاص اشکال وارد نہیں ہوتا، مگر یہاں متشابہ کی جو مثال دی ہے وہ محل نظر ہے، کیونکہ گمراہ لوگوں کے اس قسم کے استدلالات سے اگر آیات متشابہ ہو جائیں تو پھر نماز کی آیات بھی متشابہ ہو جائیں گی، کیونکہ گمراہ لوگ صلاۃ کے معنی دعا اور دھیان کے کرتے ہیں، ان کے نزدیک نماز ضروری نہیں۔ غرض یہ آیت از قبیل متشابہات نہیں ہے، محکم ہے۔ ہاں، مشکلات القرآن میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ نوٹ: محکم اور متشابہ کی وضاحت فوائد عثمانی میں بہت اچھی سے کی گئی ہے اور متشابہ کی انواع کا بیان لغات القرآن میں ہے۔ نیت اصل ہے، اعمال اس کے پیکر ہیں۔ حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تشریح: نیت کے معنی ہے قصد و ارادہ، مگر حدیث شریف میں نیت سے علت غائی مراد ہے۔ علت غائی وہ مقصد ہے جس کے پیش نظر کام کیا رہتا ہے۔ مثلا کوئی شخص گھر یا چارپائی بناتا ہے تو ایک مقصد لے کر بناتا ہے، یہی مقصد علت غائی ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے دینی کام کرتے وقت اچھا مقصد پیش نظر رکھا ہے، مثلا ثواب کی امید بادی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا پیش نظر ہے، تو وہ دینی عمل ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دنیاوی غرض پیش نظر ہے تو وہ دینی عمل نہیں ہے اور اس پر کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ہجرت ایک عمل ہے، بس جو دین کی نصرت کے لیے وطن چھوڑ کر مدینہ آیا اس کا یہ عمل بہت بڑے اجر کا حقدار ہے، اور جو مدینہ میں تجارت کرنے کے لیے کیا، کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے آیا، اس کا یہ عمل بس اسی مقصد کے لیے جو وہ لے کر آیا ہے، اس کا یہ عمل نہ تو دینی ہے اور نہ باعث اجر۔ حدیث شریف کے ذریعے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ اعمال صالحہ نفس کو اس وقت سنوارتے ہیں اور اس کی کجی کو اس وقت دور کرتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی ایسا مقصد ہو جن کا تہذیب نفس سے تعلق ہو، اور اگر اعمال بطور عادت کیے گئے ہیں یا لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لیے کیے گئے ہیں یا طبیعت کے تقاضے سے کیے گئے تو وہ بے فائدہ اور بیکار ہیں۔ اور طبیعت کے تقاضے سے عمل کی مثال وہ بہادر شخص ہے جس کو لڑے بغیر چین ہی نہیں آتا، اگر دشمن سے لڑنے کا موقع نہیں ملتا تو اپنے بھائیوں سے لڑنے لگتا ہے، ایسے شخص کا جہاد دینی عمل نہیں، نہ ایسے جہاد سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ درج ذیل حدیث میں یہی مضمون ہے۔ حدیث: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا نام ولی کے لیے لڑتا ہے اور تیسرا بہادری کا ڈنکا بجانے کے لیے لڑتا ہے، ان تینوں میں سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو وہی راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور نیت کی اہمیت اس قدر اس لیے ہے کہ وہ اعمال کی روح ہے اور اعمال اس کی صورتیں اور پیکرہائے محسوس ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ قربانیوں کے گوشت پوست اور خون نہیں دیکھتے، وہ تو تقویٰ یعنی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ کسی چیز کا قطعی حکم معلوم نہ ہو تو احتیاط چاہیے۔ حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح اور حرام واضح ہے اور دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہے جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچایا، اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں سے پڑا رہا وہ حرام میں جا پڑا، جیسے وہ چرواہا جو محفوظ چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے ممکن ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہے، سنو اللہ کی محفوظ
چراگاہ حرام امور ہیں. سنو بے شک جسم میں ایک بوٹی ہے، جب وہ سنور جاتی ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سنو وہ بوٹی دل ہے. تشریح: کبھی کسی مسئلے میں مختلف جہتیں ہوتی ہیں، ایک دلیل سے حلت مفہوم ہوتی ہے، دوسری دلیل اس کے معارض ہوتی ہے. ایسی صورت میں ہدایت نبوی یہ ہے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا جائے اور دین اور آبرو کو محفوظ رکھا جائے. اور تعارض مثال کے طور پر 3 طرح سے ہوتا ہے. پہلی صورت کبھی صریح روایات متعارض ہوتی ہیں، جیسے مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. حضرت بصرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اسی کو حناف نے لیا ہے. تفصیل موجبات وضو میں آئے گی. حالت احرام میں عقد جائز ہے یا نہیں؟ حناف کے نزدیک جائز ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. روایت میں بھی اختلاف ہے. تفصیل صفت المناسک میں آئے گی. دوسری صورت کبھی نص میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے معنی کی تعین میں دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جامع معنی تعریف ہی ممکن نہیں ہوتی، بلکہ تقسیم کرنے اور اقسام کی تعریف کر کے ہی مقسم کو سمجھا جا سکتا ہے. جیسے اہل معانی فساد کی تعریف نہیں کر سکے، وہ اس کی 3 قسمیں کرتے ہیں اور ہر قسم کی تعریف کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے مقسم یعنی جس کی تقسیم کی گئی ہے یعنی فصاحت کو سمجھتے ہیں. یا مثال کے ذریعے اس لفظ کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں. تفصیل مباحث سادس کے باب 13 میں گزر چکے ہیں. ایسی صورت میں 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو یقیناً لفظ کا مصداق ہے، دوسری وہ جو یقیناً لفظ کا مصداق نہیں ہے، اور تیسری وہ جس میں تذبذب ہے کہ وہ لفظ کا مصداق ہے یا نہیں ہے. یہی تیسری صورت حلال اور حرام کے درمیان کی اشتباہ والی صورت ہے. تیسری صورت کبھی حکم کی ایک علت ہوتی ہے اور اس کا منشا ہوتا ہے. اب ایک صورت پیش آتی ہے کہ اس میں حکم کی علت تو پائی جاتی ہے مگر منشا نہیں پایا جاتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے. مثلا کوئی باندی خریدی جائے تو تبدل ملک سے استبراء رحم واجب ہوتا ہے، یعنی ایک حیض آنے تک نیا مالک مقاربت نہیں کر سکتا. اس حکم کی علت تبدل ملک ہے اور منشا جو ہے وہ نطفوں کو اختلاط سے بچانا ہے. اب اگر ایسی صورت پیش آئے کہ کسی ایسے نابالغ بچے سے جس سے جمع متصور نہیں کوئی شخص باندی خریدے، تو کیا اس صورت میں بھی استبراء واجب ہوگا؟ تو علت تبدل ملک وجوب کو چاہتی ہے اور منشا جو ہے وہ عدم وجوب کو. بس ایسی اشتباہ والی تمام صورتوں میں احتیاط لازم ہے. حدیث شریف میں اسی احتیاط کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ آدمی کا دین محفوظ رہے اور اس کی آبرو پر حرف نہ آئے. فائدہ: فقہی ضابطہ یہ ہے کہ جہاں مراعات اختلاف سے مذہب کا مکروہ لازم نہ آتا ہو، احتیاط اولا ہے. مثلا مس ذکر سے اگر وضو نہ بھی ٹوٹتا ہو تاہم احتیاطاً دوبارہ وضو کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس طرح خروج دم اور قے وغیرہ سے. اور احرام کی حالت میں نکاح درست بھی ہو تاہم تاخیر کرنے میں اور احرام کھلنے کے بعد عقد کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی ان صورت میں مذہب کا کوئی محظور یعنی کوئی ممنوع چیز لازم نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ بس احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. البتہ مقتدی کا احتیاطاً فاتحہ پڑھنا درست نہیں، کیونکہ مانعین فاتحہ کے نزدیک مقتدی کی قراءت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. بس اس احتیاط پر عمل کرنے سے مذہب کا مکروہ لازم آئے گا. چلیے فائدہ: حضرت شاہ صاحب نے حدیث کی شرح میں جو اشتباہ کی جو صورتیں بیان کی وہ سب درست ہے، مگر ایک صورت جو حدیث کا ماسیقہ لاجل کلام ہے اس کو ظاہر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی وضاحت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی حلت ہر مسلمان جانتا ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کی حرمت کا علم بھی سبھی لوگوں کو ہوتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حکم شرعی عام مسلمانوں کو یا کسی شخص کو معلوم نہیں ہوتا. مفتی اس کا حکم جانتا ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ اس حدیث کا اصل مدعا ہے. اور حدیث کا جملہ ہے کہ لا یدری کثیر من الناس اہی من الحلال ام من الحرام، اس کا واضح قرینہ. بس حدیث شریف میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک اس چیز کا حکم شرعی معلوم نہ ہو جائے اس سے احتراز کیا جائے، یہ خیال کر کے کہ ابھی اس کا ناجائز ہونا طے نہیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کام کو کر لینا احتیاط کے خلاف ہے. معاملات میں ایسی صورت بکثرت پیش آتی ہے، ان میں بے احتیاطی ایک مسلمان کے شان نشان نہیں ہے. اس سے دین داغدار بھی ہو سکتا ہے اور ابرو پر بھی حرف آ سکتا ہے. دینداری کی بات یہ ہے کہ محفوظ چراگاہ یعنی حرام اور مشتبہ امور سے آدمی اپنے کو دوری رکھے تاکہ بے خبری میں وہ چراگاہ میں منہ نہ مار لے. اور ایسا احتیاط والا مزاج اسی وقت بن سکتا ہے جب آدمی کا دل سورا ہوا ہو، دل سور جائے. یہ بوٹی اگر سور جائے تو بیڑا پار ہے. اور اس حدیث میں ایسے امور کے سلسلے میں جن کا حکم شرعی معلوم نہ ہو محتاط طرز عمل اپنانے کی ہدایت ہے. قرآن کی 5 قسمیں اور ان پر عمل کا طریقہ. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم 5 صورتوں پر اتارا گیا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال. بس حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت پکڑو. تشریح: اس حدیث میں جو قرآن کریم کی 5 قسمیں بیان کی گئی وہ ایک تقسیم کی اقسام نہیں بلکہ متعدد تقسیموں کی اقسام ہے. اور قاعدہ یہ کہ ایک تقسیم کی اقسام میں تو منافات ہوتی ہے مگر 2 قسموں کی اقسام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. بس ایک ہی آیت میں محکم اور حلال دونوں جمع ہو سکتے ہیں. جیسے اصول فقہ والوں نے قرآن کریم کی 4 تقسیمات کی ہیں جن سے 20 اقسام حاصل ہوتی ہیں. بس ہر تقسیم کی اقسام جو ہے وہ ایک دوسرے کے متباین ہوں گی، خاص اور عام جمع نہیں ہو سکتے، مگر 2 تقسیموں کی اقسام جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہیں. عبارت النص، ظاہر اور خاص تینوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. اس طرح ایک تقسیم کی روح سے قرآن کی 2 قسمیں حلال اور حرام، دوسری تقسیم کی روح سے بھی 2 قسمیں محکم اور متشابہ. بس حلال و حرام تو جمع نہیں ہو سکتے مگر حلال اور محکم یا حرام اور محکم جمع ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بات جاننی چاہیے کہ اصول دین میں سے متشابہ آیات و احادیث میں غور نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ متشابہات میں سے جو آیات اور احادیث امور آخرت سے متعلق ہے
ان کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ وہ ظاہر پر محمول ہے، بس ان میں تو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا، اور نہ ان میں تعویل جائز ہے۔ اور باقی متشابہات میں سے بہت سی آیات و احادیث میں وہ باتیں مذکور ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی میں سے جو قریب ترین معنی ہے وہ مراد ہے۔ مثلا صفات متشابہات کی آیات و حدیث میں جن میں وجہ، ید، استوا اور نزول وغیرہ صفات آئی ہیں تو ان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا ذات، مدد، غلبہ اور توجہ کا منعطف ہونا مراد ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے، بس اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے حدیث میں متشابہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب العلم کی احادیث کی شرح مکمل ہوئی۔ چلیے اب ہم دوسری قسم کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری قسم تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار اور حکم کا بیان۔ یہاں سے کتاب الطہارت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان کے اسرار اور حکم کا بیان ہے۔ طہارت کے سلسلے کی اصولی باتیں ہیں، فضیلت وضو، وضو کا طریقہ، آداب وضو، نواقض وضو کا بیان، خفین پر مسح کا راز، غسل کا طریقہ، غسل واجب کرنے والی چیزوں کا بیان، جنبی اور بے وضو کے لیے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں، تیمم کا بیان، قضاء حاجت کے آداب، فطرت کی باتیں اور ان سے لگتی چیزیں، پانی کے احکام، نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ چلیے طہارت کے سلسلے کی اصولی باتیں۔ طہارت کی اقسام۔ طہارت کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم حدث نجاست حکمیہ سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں وضو یا غسل واجب ہوتا ہے ان حالتوں میں وضو یا غسل کر کے پاکی حاصل کرنا۔ دوسری قسم ظاہری گندگی نجاست حقیقیہ سے طہارت، خواہ وہ بدن پر لگی ہو یا کپڑوں پر یا جگہ پر۔ تیسری قسم جس کے مختلف حصوں میں جو میل کچیل ہوتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے منہ اور دانتوں کی صفائی، ناک کے نتنوں کی صفائی، بغل اور زیر ناف کے بال اور ناخن کاٹنا۔ فائدہ۔ طہارت کی پہلی قسم کا تعلق اصول بر سے ہے، یعنی احداث سے طہارت ایک عبادت ہے۔ وضو اور غسل شرعی احکام ہے۔ طہارت کی باقی 2 قسموں کا تعلق ارتفاقات یعنی آداب معیشت اور اقتضاء طبیعت سے ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام متمدن اقوام ان کا اہتمام کرتی ہیں، وہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اس لیے وہ تمام اقوام و ملل میں رائج ہیں اور وضو اور غسل صرف مسلمانوں میں رائج ہیں۔ حدث اور طہارت کی پہچان۔ حدث کیا چیز ہے اور طہارت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مدار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذوق و وجدان پر ہے، کیونکہ وہ ایسے عالی نفوس والے ہیں جن میں ملکوتی انوار ظاہر ہوئے۔ وہ جس حالت کے پیش آنے پر انقباض محسوس کرتے ہیں وہ حدث ہے، اور جس حالت میں وہ سرور و انبساط محسوس کرتے ہیں وہ طہارت ہے۔ طہارت کی شکلوں اور موجبات طہارت کی پہچان۔ احداث سے پاکی کیسے حاصل کی جائے اور وہ کیا اسباب ہیں جو طہارت کو لازم کرتے ہیں؟ اس کا مدار ملل سابقہ کے مسلمات پر ہے۔ یہود و نصارہ اور مجوس میں اور ملت اسماعیلی کی باقی مادہ تعلیمات میں جو باتیں مشہور تھیں وہ ان دونوں باتوں کی بنیاد ہیں۔ یہ ملت نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں کرتی تھی، اصغر اور اکبر۔ اس طرح طہارت کی بھی 2 قسمیں کرتی تھی، اصغر اور اکبر۔ اور عربوں میں غسل جنابت کا رواج عام تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کی 2 قسموں کو حدث کی 2 قسموں پر تقسیم کیا۔ حدث اکبر کی صورت میں طہارت کبریٰ رکھی، کیونکہ یہ حدث جنابت اور حیض بہت کم پیش آتا ہے، اور جب وہ پیش آتا ہے تو آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نفس کسی ایسے سخت عمل کے ذریعے تنبیہ کا محتاج ہے جو روز روز نہ کیا جاتا، یعنی غسل کے ذریعے اس کو چوکنا کرنا ضروری ہے۔ اور حدث اصغر کی صورت میں طہارت صغریٰ رکھی، کیونکہ یہ حدث بول و براز بکثرت پیش آتا ہے اور اس میں آلودگی کم ہوتی ہے اور اس میں نفس کو معمولی تنبیہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حدث کیا ہے؟ حدث بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ذوق سلیم رکھنے والے جانتے ہیں، مثلا گالی بکنا، اولیاء سے دشمنی رکھنا، گندے تصورات، ان سب میں حدث کے معنی ہے۔ ان سے بھی سلیم الفطرت لوگوں کو انقباض ہوتا ہے، مگر وہ چیز جس کا عام لوگوں کو مخاطب بنایا جائے، یعنی جسے آئینی شکل دی جائے، وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو حسی طور پر منضبط ہو، جس کا نفس پر اثر واضح ہو، تاکہ اس کے ذریعے برملا روک ٹوک کی جا سکے، کہا جا سکے کہ تیری ریح خارج ہو گئی وضو کر۔ چنانچہ شریعت نے پیٹ کے قراقر کو حدث قرار نہیں دیا، بلکہ درجہ ذیل 3 وجوہ سے سبیلین سے نکلنے والی چیزوں کو حدث قرار دیا۔ پہلی وجہ پیٹ کا بولنا معلوم المقدار نہیں، یعنی یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے اختلاج کو حدث قرار دیا جائے، نیز پیٹ کے گڑگڑانے کو حدث قرار دینے کی صورت میں جب وہ اختلاج پایا جائے گا تو وضو کے ذریعے اس کا مداوع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وضو ایک بیرونی چیز ہے جو باطن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یعنی وضو سے پیٹ کا اختلاج ختم نہیں ہو سکتا، اور سبیلین سے نکلنے والی چیزیں محسوس ہیں، اس لیے ان کی مقدار کی تعین بھی کی جا سکتی ہے اور خارج کا خارجی تدبیر سے علاج بھی ممکن ہے۔ دوسری وجہ جب سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے تو نفس کو انقباض ہوتا ہے، اور اس انقباض کا آدمی میں پیکرے محسوس پایا جاتا ہے، یعنی نجاست کے ذریعے کے ساتھ جو جسم آلودہ ہوتا ہے اس انقباض کا واضح نائب قائم مقام ہے، اس لیے سبیلین سے نکلنے والی چیز کو حدث گردانا جاتا ہے۔ اور پیٹ کے بولنے سے بھی اگرچہ نفس منقبض ہوتا ہے مگر اس کا پیکر محسوس اور واضح نائب موجود نہیں، کیونکہ اس سے جسم آلودہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حدث قرار دینا مشکل ہے۔ تیسری وجہ وضو کا نفس پر اثر اس وقت پڑتا ہے جب نفس کا حدث میں اشتغال ختم ہو جائے، اور اس کی مصروفیت نجاست نکل جانے ہی سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ پیٹ کا بولنا جب تک جاری ہے حدث کی حالت مستمر ہے، بس اس حالت میں وضو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ فائدہ اور پیٹ کی گڑبڑ ایک طرح سے حالت حدث ہے، اس پر تنبیہ اس حدیث میں آئی ہے جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس سے 2 گندی چیزیں پیشاب اور پاخانہ مزاحمت کر رہی ہوں، یعنی چھوٹی بڑی حاجت کے شدید تقاضے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کہ یہ بھی ایک گناہ حدث کی حالت ہے، کامل طہارت کی حالت نہیں۔ طہارتیں کیا کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو پاکی قرار دیا جا سکتا ہے بہت ہے، جیسے خوشبو لگانا، ایسے اذکار اور ایسی دعائیں مانگنا جو پاکی کی خصلت یاد دلائیں، جیسے دعا کرنا کہ الہی مجھے گناہ اور گندگیوں سے پاک فرما، اور یہ دعا کہ الہی مجھے گناہوں سے ایسا پاک فرما دے جیسا کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہم نقنا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اس طرح متبرک جگہ میں پہنچنا، اس قسم کی دوسری چیزوں سے بھی نفس میں سرور و استنباط پیدا ہوتا ہے جو وضو اور غسل سے پیدا ہونے والی حالت کے مشابہ، اس لیے اس کیفیت کو بھی پاکی کہہ سکتے ہیں۔ غلط ایسی چیزیں بہت ہیں جن میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں، مگر ان میں سے ہر چیز کو پاکی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکی اسی چیز کو قرار
قرار دیا جا سکتا ہے اور عام لوگوں کو اسی کا مخاطب بنایا جا سکتا ہے جس کے کرنے کا کوئی طریقہ متعین ہو اور جس کو ہر جگہ ہر شخص آسانی سے کر سکے، جس کا اثر واضح طور پر نفس پر پڑے اور جس کو دنیا کے تمام مذاہب نے طہارت تسلیم کیا ہو۔ ایسی چیزیں صرف دو ہے، وضو اور غسل۔ وضو دراصل جسم کے اطراف کو دھونے کا نام ہے۔ شریعت نے طرف اعلیٰ میں سے سر اور چہرے کو لیا ہے اور سر پر مسح کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس کو بار بار دھونے میں حرج ہے، اور چہرے کو لفظ وجہ سے منضبط کیا ہے، یعنی جس قدر حصے سے سامنا ہوتا ہے وہ چہرہ ہے اس کو دھونے کا حکم دیا، اور بیچ سے دونوں ہاتھوں یعنی کہنیوں سمیت لیا کیونکہ اس سے کم مقدار دھونے کا طبیعت پر کوئی واضح اثر نہیں پڑتا، اور طرف اسفل سے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت لیا کیونکہ ٹخنوں کے ساتھ قدم ایک مکمل عضو ہے، اس سے کم مقدار عضو تام نہیں ہو۔ اور غسل دراصل سارے بدن کو دھونے کا نام ہے، اور موجبات وضو دراصل وہ چیزیں ہیں جو سبیلین سے نکلتی ہیں، اور دیگر احداث جیسے قے، پیپ اور خون بعض علماء کے نزدیک مس ذکر اور مس عورت دوسرے حضرات کے نزدیک یہ سب ماخرج من السبیلین کے ساتھ ملحق ہیں، اس لیے ان سے بھی نفس منقبض ہوتا ہے۔ اور موجبات غسل دو ہیں، صحبت، حیض اور نفاس۔ ان دونوں چیزوں کا موجب غسل ہونا قدیم عربوں میں تقریباً مسلم تھا۔ فائدہ، شارع نے بھی ان دونوں پاکیوں کو مسلم رکھا ہے اور ان کے احکام متعین کیے، اور تعین احکام میں نہ تو تہذیب کے ادنا درجے کا اعتبار کیا نہ اعلیٰ درجے کو پیش نظر رکھا، بلکہ عربوں کی متوسط تہذیب کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور یہ بات صرف طہارت کے باب ہی میں نہیں بلکہ معیشت اور عمرانیات کی بھی جو باتیں بیان کی گئی ان میں اسی متوسط حالت کا لحاظ کیا ہے، اور قوانین بناتے وقت اس بات کا بھی لحاظ کیا کہ بالکل نئے قوانین نہ بنائے جائیں بلکہ عربوں میں ان دونوں طہارتوں کے جو طریقے رائج تھے انہیں کو سوار دیا جائے اور ان کے آداب کی تعین کی جائے، جیسے 15 دن میں ناخن اور زیر ناف کاٹ لینے چاہیے اور 40 دن سے زیادہ نہ کاٹنا مکروہ ہے، تحریم ہے۔ اس طرح جو چیزیں مشتبہ تھیں ان کے احکام پوری وضاحت کے ساتھ متعین کیے، جیسے داڑھی اور مونچھ میں امتیاز کیا گیا، اول کو باقی رکھنے کا اور ثانی کو مبالغے کے ساتھ کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی تو دونوں کو کاٹتا ہے، کوئی دونوں کو چھوڑتا ہے، کوئی داڑھی کاٹتا ہے، مونچھیں بڑھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سب صورتیں ممنوع ہیں۔ عرب داڑھی اور مونچھ دونوں بڑھاتے تھے، عربوں میں مونچھ کو شارب یعنی پینے والی کہتے تھے کیونکہ وہ کھانے پانی میں آلودہ ہوتی تھی، اور ایرانی داڑھی مونڈتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔ اسلام نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھائی جائے اور مونچھوں کو پست کیا جائے تاکہ اسلامی چہرہ سب سے ممتاز ہو جائے۔ اس طرح اگر کوئی چیز مبہم تھی تو شریعت نے اس کا پیمانہ مقرر کیا، مثلا یہ بات کہ بدن میں میل کچیل پیدا ہوا یا نہیں ایک مبہم چیز ہے، عام لوگوں کے لیے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ کوئی تو روز نہاتا ہے، کوئی ہفتوں مہینوں نام نہیں لیتا، اس لیے اسلام نے اس کے ہفتے کی مقدار متعین کی اور جمعے کے دن نہانا مسنون کیا کیونکہ اتنی مدت گزرنے پر عام طور پر جسم میں میل کچیل پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 2، فضیلت وضو۔ وہ حدیث جو وضو کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پہلے باب ابواب الایمان میں یہ حدیث گزری ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور وہیں ایمان کے 4 معنی بھی بیان کیے گئے۔ چوتھے معنی ہے دل کا سکون و اطمینان، یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جو طہارت اور اخبات کے انوار کا مرکب ہے۔ جب آدمی مسلسل پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اس کا دل بارگاہ خداوندی میں نیازمند بنا رہتا ہے تو یہ نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مومن کے لیے باعث طمانینت ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایمان سے یہی حالت مراد ہے اور تصدیق قلبی مراد نہیں۔ اس کیفیت کے لیے ایمان کے بجائے احسان کا لفظ زیادہ مناسب ہے، اور جب یہ کیفیت دونوں چیزوں پاکی اور نیازمندی کا مجموعہ ہے تو یہ تو پاکی بالیقین اس کا آدھا ہے۔ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے بس عمدہ وضو کرے یعنی آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، یعنی وہ خطاؤں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تشریح، جب پاکی کا اثر دل کی جڑ تک پہنچتا ہے یعنی آدمی کا باطن پاک ہوتا ہے تو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول، وہ باطنی طہارت نفس کو مقدس بناتی ہے۔ دوم، وہ اس نفس کو ملائکہ کی لڑی میں پروتی ہے۔ سوم، وہ بہت سے گندے احوال کو فراموش کر دیتی ہے، بھلا دیتی ہے۔ بس طہارت باطنی کا جو خاصہ تھا یعنی گندے احوال کو بھلا دینا وہ وضو کو دے دیا گیا، بس وہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ وضو طہارت باطنی کا پیکر محسوس احتمالی جگہ اور عنوان تعبیری ہے، یعنی طہارت باطنی وضو کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے اور آدمی اپنی طہارت کو وضو سے تعبیر بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں باوضو ہوں۔ قیامت کے دن اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی، روشن پیشانی سفید اعضاء وضو کے اثر سے، بس جو چاہے کہ اپنی پیشانی کی روشنی کو دراز کرے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تشریح، طہارت باطنی کا پیکر محسوس اعضائے خمسہ چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کو دھونا ہے۔ بس طہارت باطنی کی وجہ سے نفس کو جو خوش عیشی حاصل ہوگی وہ ان اعضاء کے ذریعے زیور پیشانی کی روشنی اور ہاتھ پاؤں کی چمک کی صورت میں متشکل ہوگی، کیونکہ واقعات خارجیہ کی بھی خوابوں کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ بس جس طرح خواب میں بزدلی وبر بلی سے چھوٹا ایک جانور جس کی دم اور کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہادری شیر کی شکل میں نظر آتی ہے، اسی طرح طہارت باطنی کی برکت سے نفس کی لطف اندوزیوں زیور اور اعضائے وضو کی چمک کی صورت اختیار کرے گی۔ ہمیشہ باوضو رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ ترجمہ، سیدھے رہو یعنی اعمال پر مستقیم رہو اور ہمیشہ سیدھی راہ چلو، ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کامل استقامت تو بہت مشکل امر ہے، بس حتی الامکان مستقیم رہو اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے۔ تشریح، ہمیشہ باوضو رہنا ایک سخت دشوار عمل ہے، اس پر مداومت وہی شخص کر سکتا ہے جو طہارت کے معاملے میں بابصیرت ہو اور وضو کے عظیم فوائد پر کامل یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔
باب نمبر 3 وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ جس کو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، بلکہ آپ سے تواتر کے ساتھ وہ طریقہ مروی ہے اور جس پر امت نے اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو لے، پھر کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور اس کو جھاڑے، پھر چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. پیروں کے دھونے کا انکار اجلا بدیہیات کا انکار ہے. شیعوں کا فرقہ امامیہ اثنا عشریہ وضو میں ننگے پاؤں پر مسح کا قائل ہے. یہ گمراہ فرقہ پیروں کے دھونے کا انکار کرتا ہے اور یہ بات ابو علی جبائی اور داؤد ظاہری کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے. یہ لوگ آیت وضو میں جر والی قرات سے استدلال کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اجلا بدیہیات کا انکار ہے. یہ انکار ایسا ہی جیسے کوئی غزوہ بدر اور غزوہ احد کا انکار کرے جو چڑھے سورج کے انکار کا مترادف ہے، کیونکہ یہ دونوں غزوے تواتر کے ساتھ مروی ہیں. اس طرح وضو میں خالی پیروں کا دھونا بھی تواتر سے ثابت ہے. البتہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ علماء ان کے فیصلے میں اس وقت تک توقف کر سکتے ہیں جب تک حقیقت حال خوب روشن نہ ہو جائے. پہلی بات، اگر کوئی کہے کہ وضو میں ننگے پیروں کا مسح بھی کرنا چاہیے اور ان کو دھونا بھی چاہیے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، جیسے کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کو شروع میں پیر دھو لے، پھر وضو شروع کرے اور سر کے مسح کے بعد پیروں پر مسح کرے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، مگر یہ طریقہ غیر ثابت اور غیر مشروع ہے. پیروں کو ان کے نمبروں پر دھونا ضروری ہے اور ورنہ وضو خلاف ترتیب ہوگا. دوسری بات، یا کوئی کہے کہ فرض کا ادنا درجہ مسح کرنا ہے تو ہم پیروں کا دھونا بھی ضروری ہے. جو شخص پیر نہیں دھوتا وہ سخت سرزنش کا حقدار ہے. معلوم نہیں یہ بات کس نے کہی، مگر جمہور علماء نے یہ دونوں باتیں قبول نہیں کی. ان کے نزدیک پیروں کا قطعی حکم دھونا اور صرف دھونا ہے. پھر کوئی تو جر کی قرات کو جر جوار کہتا ہے اور کوئی نصب و جر کی دونوں قراتوں کو 2 حالتوں پر محمول کرتا ہے. یعنی پیروں میں خفین ہو تو جر والی قرات کے مطابق ان پر مسح ہوگا، پیر خالی ہو تو نصب والی قرات کے مطابق ان کا دھونا ضروری ہے. اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی کہ مسح کے 2 معنی ہیں، تر ہاتھ کسی عضو پر پھیرنا اور ہلکا دھونا. یہ توجیہ شاہ صاحب نے مسوا باب وجوب الوضو میں کی ہے. یعنی جب مسح کا تعلق سر کے ساتھ کیا جائے تو پہلے معنی مراد لیا جائے، جب جر والی قرات میں اس کا تعلق پیروں کے ساتھ کیا جائے تو صنعت استخدام کے طور پر دوسرے معنی مراد لیا جائے. دلیل نصب والی قرات ہے، کیونکہ جر کی صورت میں بھی پہلے مسح کے پہلے ہی معنی مراد لیے جائیں گے تو دونوں قراتوں میں تعارض پیدا ہو جائے گا. اور صنعت استخدام سے کام اس لیے لیا گیا ہے کہ عرب میں پانی بہت کم تھا اور لفظ غسل میں مبالغہ ہے اور عام طور پر لوگ ننگے پاؤں چلتے تھے. پس اگر پیروں کو غسل کے تحت لایا جاتا تو ممکن تھا مخاطبین اولین کے لیے حکم شاق ہوتا، کیونکہ پیروں کو خوب صاف کرنے کے لیے 1 لوٹا پانی درکار ہوگا. اس لیے رجلین کو پاؤں کو مسح کے تحت لایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ ہلکا دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. کلی ناک کی صفائی اور ترتیب کی اہمیت. کسی صحیح روایت میں اس کی صراحت نظر سے نہیں گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلی اور ناک صاف کیے بغیر اور ترتیب قرآنی کے خلاف وضو کیا. بس یہ تینوں چیزیں وضو میں نہایت مؤکد ہے. امام شافعی تو وضو میں ترتیب کو فرض کہتے ہیں. مزمزہ اور استنشاق دراصل 2 مستقل طہارتیں. منہ اور ناک کی صفائی در حقیقت الگ الگ مستقل طہارتیں. امور فطرت میں شامل ہے. حدیث فطرت میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور ان دونوں کو 2 مقاصد سے وضو میں شامل کیا گیا. پہلا مقصد دونوں کی توقیت یعنی وقت مقرر کرنا پیش نظر ہے. جس طرح ناخن اور زیر ناف کے بال کاٹنے کی مدت مقرر کی گئی ہے، اس طرح ان دونوں سنتوں کو وضو میں لے کر ان کی توقیت کی گئی ہے کہ رات دن میں جتنی مرتبہ وضو کرے دونوں کی صفائی کرے. دوسرا مقصد جسم کی شکنوں کا وضو غسل میں خیال رکھنا ضروری ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں آنکھوں کے گوشوں کا بھی مسح فرماتے بلکہ کانوں کا مسح بھی اسی باب سے، اور منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ جسم کے شکنوں کے ذیل میں آتا ہے، اس لیے 2 مستقل طہارتیں وضو میں شامل کر لی گئی ہیں. مزمزہ اور استنشاق میں فصل اولا ہے یا وصل. منہ اور ناک صاف کرنے کے 5 طریقے اور ان میں سے احناف کے نزدیک اولا جو ہے وہ 6 چلو اور فصل ہے. یہی امام مالک کی ایک روایت ہے اور یہی زعفرانی کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید یہ ہے کہ بہتر 3 چلو اور وصل ہے، اور یہی امام مالک کی روایت ہے اور یہی امام احمد کا مختار قول ہے. احناف کی 3 دلیل. پہلی دلیل صحیح ابن سکن میں روایت ہے کہ حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا ثلاثا وافرد المضمضہ من الاستنشاق ثم قال هكذا راينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضا. ٹھیک ہے، یہ روایت حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں ذکر کیا اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا. دوسری دلیل طلحہ بن مصرف کے دادا عمرو بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد باب الفرق بین المضمضة والاستنشاق میں فرماتے ہیں کہ فرأيته يفصل بین المضمضة والاستنشاق. ابو داؤد اور منذری نے اس باب میں اس روایت پر سکوت کیا. ابن صلاح نے حدیث کو حسن کہا اور طبرانی کی روایت کے الفاظ اور زیادہ واضح ہیں. اس میں ہے فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ياخذ لكل واحد ماء جديدا. تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بکثرت روایت مروی ہیں جن میں فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ہے. ثلاثا کی تکرار فصل پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے. شوافی کی دلیل جو حضرت وصل کو اولا کہتے ہیں ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جس کو عمرو بن یحییٰ کے تلمیذ خالد بن عبداللہ طحان واسطی روایت کرتے ہیں. یہ متفق علیہ روایت ہے اور صحیح ہے میں مختلف طرق سے اس کے جو مختلف الفاظ مروی ہیں ان کو صاحب مشکات نے باب سنن الوضو میں جمع کر دیا. ان میں سے ایک طریق سے یہ الفاظ آئے ہیں فمضمض واستنشق من کف واحدۃ فعل ذلك ثلاثا. شاہ صاحب کی رائے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وصل یعنی کلی اور ناک کی صفائی ایک ہی چلو سے کرنے کی روایت فضل کی روایت سے زیادہ اصح یعنی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ روایت متفق علیہ مگر اس روایت میں ایک علت خفیہ ہے جس کی وجہ سے اس سے استدلال مختلف ہی ہو گیا. اور وہ علت یہ ہے کہ من کف واحدۃ کا اضافہ عمرو بن یحییٰ کے تلامذہ میں سے صرف خالد ہی کرتے ہیں. ان کے ہم رتبہ بلکہ ان سے بھی مضبوط راوی امام مالک اور وہیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایت میں اضافہ نہیں کرتے. نہ خالد کی روایت کا کوئی شاہد ہے. بس یہ قصہ ایسا ہے جیسے صدقہ فطر کی حدیث میں امام مالک من المسلمین کا اضافہ کرتے ہیں مگر ان کا کوئی ثقہ متابع نہیں. خالد و مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت
مسلم شریف کتاب الطہارت باب الآخر صفت الوضو میں ہے. چلیے باب نمبر 4 آداب وضو. آداب ادب کی جمع اصطلاح میں ادب کے معنی استعمال ما یحمد قولا و فعلا، شائستہ بات کہنا اور قابل تعریف کام کرنا. اور وضو میں جو باتیں ادب قرار دی گئی ہیں وہ 4 باتوں کو پیش نظر رکھ کر تجویز کی گئی ہیں. پہلی بات، جسم کے ایسے شکنوں کو دھونے کا خصوصی اہتمام کرنا جن تک خصوصی توجہ کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا. اس بات کے پیش نظر وضو میں 6 باتیں ادب قرار دی گئی ہیں. کلی کرنا، پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا، داڑھی میں خلال کرنا، انگوٹھی ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا. دوسری بات، صفائی کا پورا اہتمام کرنا. اس بات کے پیش نظر وضو میں 5 چیزیں ادب قرار دی گئی ہیں. اچھا، اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھونا، وضو کامل کرنا یعنی چہرے کی جو حد ہے اس سے زیادہ دھونا، اور ہاتھ پیروں کو جہاں تک دھونا ضروری ہے اس سے زائد دھونا. اعضاء کو رگڑ کر دھونا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا. جب وضو پرانی ہو جائے تو تازہ وضو کرنا. تیسری بات، اہم کاموں کی انجام دہی میں اسلامی عرف و عادات کا لحاظ رکھنا. اس بات کے پیش نظر پہلا دایاں ہاتھ اور دایاں پیر دھونا ادب قرار دیا گیا. ضابطۂ کلیہ، اس سلسلے میں ضابطہ یہ کہ جو کام دونوں ہاتھوں سے یا دونوں پیروں سے کیے جاتے ہیں ان میں دائیں کو ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ دایاں اقویٰ اور اعلیٰ ہے. اور جیسے وضو میں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھوئے جاتے ہیں اور مسجد میں دونوں پیروں سے داخل ہو سکتے ہیں، بس ایسی جگہوں میں دائیں کو تقدیم حاصل ہوگی. اور جو کام اچھے برے ہیں وہ صرف ایک ہاتھ سے کیے جاتے ہیں ان میں اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کو اور گندے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کو مخصوص کرنا چاہیے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور ناک جھاڑنا. چوتھی بات، نیت صرف دل سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ زبان سے بھی کرنی چاہیے تاکہ دل اور زبان ہم آہنگ ہو جائیں. نیز نیت پر دلالت کرنے والا زبان سے کوئی ذکر بھی کرنا چاہیے، جیسے احرام میں تلبیہ، نماز میں تکبیر تحریمہ اور وضو میں تسمیہ. غرض زبان سے بھی نیت کرنا اور بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وضو شروع کرنا ادب ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلی کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کاروباری مطالعہ، اس کے صفحہ نمبر 251 پر ہیں ہم لوگ. خود روزگار، سیلف امپلائمنٹ. کاروبار کی نوعیت اور دائرۂ عمل، کاروبار، معاون خدمات، کاروباری ماحول، کاروبار کے جدید طریقوں، کاروبار کی مختلف شکلوں وغیرہ سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اب آپ ایک ذریعہ معاش کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. ایک مرحلے پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کسی تنظیم میں ملازمت کرنا پسند کریں گے یا اپنا خود کا کاروبار شروع کرنا چاہیں گے. جب آپ کسی ادارے میں ملازمت قبول کرتے ہیں تو آپ کو اپنے مالک کی ضروریات کے مطابق مختلف کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے اور آپ تنخواہ کے طور پر آمدنی کی ایک مقررہ رقم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ملازمت تلاش کرنے کے بجائے آپ روزی کمانے کے لیے ذاتی طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں. آپ خوردہ فروشی کی دکان، درزی کی دکان، ریستوران، بیکری، کنفیکشنری، بیوٹی سیلون وغیرہ اپنے محلے میں کھول سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے یا اشیاء تیار کرنے کے کام میں لگ سکتے ہیں یا قیمت لے کر بعض خدمات فراہم کرنے کا کام کر سکتے ہیں. ایسی معاشی سرگرمیوں کو خود روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے. اس سبق میں ہم کاروبار میں خود روزگار کا پیشہ اختیار کرنے کے بارے میں مزید مطالعہ کریں گے. مقاصد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ خود روزگار کی اصطلاح کی تعریف کر سکیں گے، خود روزگار کی خصوصیات پہچان سکیں گے، خود روزگار کی اہمیت واضح کر سکیں گے، خود روزگار کے طریقوں کا شمار کر سکیں گے، چھوٹے کاروبار کے معنی اور خصوصیات کی وضاحت کر سکیں گے، چھوٹے کاروبار کے مختلف اقسام کی شناخت کر سکیں گے، ہندوستان میں چھوٹے کاروبار کی اہمیت اور دائرۂ عمل بیان کر سکیں گے، چھوٹے کاروبار کی ترقی کے لیے حکومت کی مختلف پالیسیوں کو بیان کر سکیں گے اور ہندوستان میں چھوٹے کاروبار کو فراہم کی جانے والی مختلف ادارجاتی مدد کی وضاحت کر سکیں گے. 8.1 خود روزگار کے معنی. آپ جانتے ہیں کہ ذریعہ معاش یا روزی کمانا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. آپ کے والد، والدہ، بھائی بہن وغیرہ ہو سکتا ہے وہ مختلف معاشی سرگرمیوں میں شامل ہو جن کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتے ہوں. کیا آپ نے کبھی ان سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ واقعتاً کیا کام انجام دیتے ہیں؟ شاید ان میں سے بعض لوگ فیکٹریوں، دکانوں، زرعی شعبوں وغیرہ میں کام کر رہے ہوں اور اپنے آجروں سے اپنی خدمت کے عوض ایک مقررہ رقم حاصل کرتے ہیں. یا افراد معاشی سرگرمی میں لگے ہوئے ہیں جنہیں اجرتی روزگار یا ادا شدہ روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو خود ایک پیشے میں یا کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں جن کی شروعات وہ کرتے ہیں اور ذاتی طور پر اس کا اہتمام اور بندوبست کرتے ہیں. وہ اپنے پیشے کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور سبھی طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. ان کے کام سے ہونے والی ساری کمائی انہی کو جاتی ہے. ہم سبھی نے اپنے محلے میں چھوٹی کرانے کی دکانوں، درزی کی دکانوں، میڈیکل اسٹور وغیرہ دیکھا ہوگا. ان کی ملکیت اور بندوبست ایک فرد کا ہوتا ہے جس میں وہ کچھ معاونین کی مدد لے بھی سکتے ہیں اور شاید نہ بھی لیتے ہوں. ان کی معاشی سرگرمیوں کو خود روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے. لہٰذا جب کوئی فرد کسی معاشی سرگرمی میں مصروف ہوتا ہے اور خود اپنے طور پر اس کا بندوبست کرتا ہے تو اسے خود روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے. مندرجہ بالا باتوں سے ہم خود روزگار کی خصوصیات کا تجزیہ کر سکتے ہیں. 8.2 خود روزگار کی خصوصیات. خود روزگار کی خصوصیات درج ذیل ہے. خود روزگار میں کسی کے ذریعے اپنے طور پر روزی کمانے کے لیے کچھ کرنا شامل ہوتا ہے. اس میں ایک فرد کے ذریعے ملکیت اور سرگرمیوں کا مینجمنٹ شامل ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنی مدد کے لیے 1 یا 2 افراد کی مدد لے سکتا ہے. اس طرح خود روزگار میں دوسرے افراد کو بھی ملازمت مل سکتی ہے. خود روزگار سے ہونے والی کمائی مقررہ نہیں ہے، یہ آمدنی پر منحصر ہے جو وہ اشیاء تیار کرنے، خریدنے یا دوسروں کو کسی قیمت کی بنیاد پر خدمات فراہم کرتا ہے. خود روزگار میں مالک اکیلا ہی منافع لیتا ہے اور نقصان کی بھی ذمہ داری لیتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود روزگار میں کوشش اور صلے کے درمیان سیدھا رابطہ ہوتا ہے. اس میں کچھ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، یہ رقم معمولی بھی
بھی ہو سکتی ہے۔ خود روزگار میں اپنے کاروبار کو نفع بخش طور پر چلانے اور اسے فروغ دینے کے لیے دستیاب ہونے والے کسی بھی موقع سے استفادے کی خاطر کوئی فرد فیصلہ لینے میں آزاد ہوتا ہے۔ اس میں کسی کو اپنی مرضی کے مطابق اور رائج قوانین کی حدود میں کام کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اس طرح خود روزگار کی تعریف ایک معاشی سرگرمی کے طور پر کی جا سکتی ہے جو کوئی ایک منافع بخش پیسے کے طور پر خود اپنے طور پر انجام دے سکتا ہے، یا یہ اشیاء کو تیار کرنے اور فروخت کرنے، اشیاء کو خرید و فروخت کرنے اور قیمتاً خدمات پیش کرنے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ خود روزگار کی اہمیت۔ پیشہ کسی روزی کے کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ خود روزگار ایک پیشہ یا کاروبار بھی ہے کیونکہ کوئی بھی کاروبار یا خدمات کو سرگرمیوں میں خود کو لگا سکتا ہے، اپنے لیے روزی کما سکتا ہے۔ بے روزگاری کے بڑھنے اور ملازمت کے لیے موزوں مواقع میں کمی کے ساتھ خود روزگار کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ اس اہمیت کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، چھوٹے کاروبار کا فائدہ۔ چھوٹے پیمانے کا کاروبار میں بڑے پیمانے کے کاروبار کے مقابلے کئی فوائد ہیں۔ اسے آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سرمایہ کاری کے لیے چھوٹی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود روزگار میں چھوٹے پیمانے کی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے کے کاروبار کی بہتر متبادل ہیں، جس میں ماحولیاتی آلودگی، گندی بستیوں، مزدوروں کے استحصال جیسی مختلف برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اجرتی روزگار پر فوقیت۔ خود روزگار میں کمائی کی کوئی حد نہیں جیسے کہ اجرتی روزگار میں ہوتی ہے۔ خود روزگار میں کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے ذاتی صلاحیت کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ فیصلے فوری اور آسانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سبھی عوامل اجرتی روزگار پر خود روزگار کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کاروباری مہم جوئی اختیار کرنے کے جذبے کو فروغ۔ کاروباری مہم جوئی میں ذمہ داری لینا شامل ہوتا ہے کیونکہ کاروباری مہم جو نئی اشیاء کی پیداوار اور مارکیٹنگ کے نئے طریقوں کے اختراع کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف خود روزگار میں یا تو ذمہ داری نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی خود روزگار شخص اختراعی بنتا ہے اور اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ ایک کاروباری مہم جو یا کار انداز بن جاتا ہے۔ لہذا خود روزگار کاروباری مہم یا کار انداز کے لیے افتتاحی مقام کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ انفرادیت پر مبنی خدمات کو فروغ۔ خود روزگار انفرادیت خدمات جیسے خیاطی، مرمت کا کام اور ادویات سے متعلق کام وغیرہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی خدمات صارف کو بہتر تسکین فراہم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، انہیں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اور انفرادی طور پر چلایا جا سکتا ہے۔ تخلیقیت کی گنجائش۔ یہ فن دستکاری میں تخلیقیت اور ہنرمندی کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے، جس سے ہندوستان کی ثقافتی وراثت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دستکاری اور ہینڈلوم وغیرہ کی مصنوعات میں ہم تخلیقی تصورات دیکھ سکتے ہیں۔ بے روزگاری کے مسئلے میں کمی۔ خود روزگار ان لوگوں کے لیے منافع بخش مشغلے کے مواقع فراہم کرتا ہے جو بے روزگاری میں مبتلا ہیں۔ اس طرح یہ بے روزگاری کے مسئلے کو کم کر دیتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لحاظ سے کم مراعات یافتہ لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ سیکنڈری یا سینئر سیکنڈری امتحان کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے ہر ایک اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا۔ ایسے افراد کسی پیشے میں خود روزگار کے طور پر اپنا پیشہ شروع کر سکتے ہیں جس میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ خود روزگار کو حکومتی پالیسیوں اور پروگراموں میں کافی ترجیح دی گئی ہے۔ کاروباری مہم جوئی اور خود روزگار کی حوصلہ افزائی کے لیے پورے ملک میں متعدد اسکیمیں شروع کی گئی ہیں۔ متن پر مبنی سوالات۔ اپنے خود کے یہ سوالات کے جوابات آپ دے دیجیے گا۔ 8.4 خود روزگار کے مختلف پہلو۔ ایونیوز آف سیلف امپلائمنٹ۔ خود روزگار کی اہمیت کے مطالعے کے بعد آپ اپنا خود کا کاروبار شروع کرنے کے لیے متحرک ہو سکتے ہیں، بھلے ہی یہ چھوٹے پیمانے پر ہو، لیکن وہ کون سے میدان ہیں جس میں آپ کامیابی کے ساتھ اپنے کاروبار چلا سکتے ہیں۔ خود روزگار میں ایک موضوع پیشہ منتخب کرنے سے قبل آپ کو کچھ پہلوؤں یا طریقہ کار کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا جس میں خود روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ آئیے درج ذیل میں خود روزگار کے طریقوں کی زمرہ بندی کریں۔ نمبر 1 تجارتی، نمبر 2 مصنوعاتی، نمبر 3 پیشہ ورانہ، نمبر 4 فرد پر مبنی خدمات۔ آئیے ان کے بارے میں ہم مزید بحث کریں۔ تجارتی۔ اب جانتے ہیں کہ تجارت میں اشیاء اور خدمات کو خریدنا نیز فروخت کرنا شامل ہے۔ سرمایہ کاری کی چھوٹی رقم کے ساتھ کوئی بھی ایک چھوٹی تجارتی اکائی کی شروعات کر سکتا ہے اور اسے چلا سکتا ہے۔ آپ اپنے محلے میں ایک چھوٹے کرانے یا اسٹیشنری کی دکان شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ رقم کی سرمایہ کاری کے اہل ہیں اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں تو تھوک کاروبار بھی آپ کے لیے ایک اچھا متبادل ہے۔ کوئی ایجنسی کاروبار بھی اختیار کر سکتا ہے، یا ایک ایسا اسٹاکسٹ بھی بن سکتا ہے۔ جائیداد کے خرید و فروخت کا کاروبار بھی آج کل بلندیوں پر ہے، یہ بھی ایک نفع بخش متبادل ہے۔ مصنوعاتی۔ اینٹیں بنانے یا بیکری یا کنفیکشنری کی چیزیں تیار کرنے کی ایک چھوٹی صنعت شروع کی جاتی ہے۔ ان سبھی کاروبار میں سرمایہ کاروں کی کم رقم اور معمولی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاشتکاری ایک اور میدان ہے جس میں وہ اکیلے کام کو انجام دے سکتا ہے یا ایک یا دو فرد کی مدد سے کر سکتا ہے۔ یہ خود روزگار کا ایک قدیم میدان ہے۔ پھلوں کے باغ، ڈیری، مرغی پالن، ریشم کے کپڑوں کی پرداخت، مچھلی پالن، باغبانی وغیرہ خود روزگار کے طریقوں کی اچھی مثالیں ہیں۔ پیشہ ورانہ ایک ایسے پیشے جس میں ایک مخصوص میدان میں مخصوص علم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، خود روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ وکیل، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ماہرین تعمیرات اور صحافی اس زمرے میں آتے ہیں۔ تاہم لوگوں کو ضابط آداب کی تعمیل کرنی ہوتی ہے جو ان کی ایسوسیشن کے ذریعے وضع کیے جاتے ہیں۔ یہ مخصوص علم اور تربیت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ انفرادیت پر مبنی خدمات۔ خیاطی، درزی کا کام، موٹر مرمت، بال کاٹنے، فیشن ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیکوریشن وغیرہ ایسی کاروباری سرگرمیاں ہیں جو صارفین کے لیے انفرادی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ انہیں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اور انفرادی طور پر عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سرگرمیاں ان لوگوں کی ذاتی ہنرمندی اور مہارت پر مبنی ہوتی ہیں۔ لوہار، بڑھئی، سونار وغیرہ خود روزگار افراد ہیں۔ خود روزگار میں ان میدان کو منتخب کیجیے جن میں آپ کو روزی روٹی حاصل کرنے میں دلچسپی ہے۔ اگر آپ اپنے خود کے لیے چھوٹے کاروبار کو شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے انتخاب کے بارے میں اور اپنے ملک میں چھوٹے کاروبار کے دائرے اور اہمیت کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حکومتی پالیسی اور اس کی ترقی کے لیے ادارہ جاتی
ذاتی مدد کے بارے میں بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ اگلے سیکشنوں میں آپ تفصیل کے ساتھ چھوٹے کاروبار کے ان پہلوؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ 8.5 چھوٹے کاروبار کے معنی۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک چھوٹا کاروبار کیا ہے تو آپ کہیں گے ایک کاروبار جس میں حجم کم ہو، اصل سرمایہ کاری کی کم ضرورت ہو، مزدوروں کی کم مقدار کا استعمال ہوتا ہو، پیداوار کا حجم یا قدر کم ہو۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ حجم، اصل سرمایہ کاری، ملازمین کی تعداد، پیداوار کی مقدار اور پیداوار کی قدر وغیرہ کاروباری ادارے کی پیمائش کی عمومی کسوٹی۔ آپ ایک چھوٹے کاروبار کی توضیح ایک ایسے کاروبار کے طور پر کر سکتے ہیں جن کا بندوبست سرگرم طور پر اس کے مالکوں کے ذریعے کیا جائے جو ایک مقامی علاقے میں اپنے عمل انجام دے رہے ہوں اور نسبتاً سائز میں چھوٹے ہوں۔ حکومت ہند نے ہمارے ملک میں چھوٹی صنعتی اکائیوں کی توسیع کے لیے پلانٹ اور مشینری میں قائم پونجی سرمایہ کاری کو ہی ایک کسوٹی سمجھا ہے۔ 1958 تک ایک صنعتی اکائی جس میں قائم پونجی سرمایہ کاری 5 لاکھ روپے سے کم تھا اور 50 کارکن ملازمت میں تھے، اگر پاور کا استعمال کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں تو 100 کارکن ملازمت کو ایک چھوٹے کاروبار کے طور پر سمجھا گیا تھا۔ اس مد کو حکومت کے ذریعے وقتاً فوقتاً بدلا جاتا رہا۔ 1960 میں ملازمین کی تعداد کم کر دی گئی۔ حالیہ تبدیلیوں کے مطابق جو 21 دسمبر 1999 سے نافذ ہے، چھوٹے پیمانے کے پلانٹ اور مشینری میں سرمایہ کاری 10 ملین یعنی 1 کروڑ تک ہو گئی۔ پلانٹ اور مشینری ملکیت کی بنیاد پر لیز یا کرائے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ 1 کروڑ کی مد بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ اکائی کی ملکیت، کنٹرول یا اعانت کسی دیگر صنعتی کاروباری ادارے کی نہ ہو۔ 8.6 چھوٹے کاروبار کی خصوصیات۔ مندرجہ بالا بحث کی بنیاد پر اب ہم چھوٹے کاروبار کی اہم خصوصیات کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے کاروبار کی ملکیت اور بندوبست صرف ایک یا چند افراد کا ہوتا ہے۔ مالک کاروبار کے روز بروز سرگرمیوں میں شرکت کرتا ہے۔ مینجمنٹ میں مالکوں کی شرکت سے فوری فیصلہ لینے میں مدد ملتی ہے۔ ایک چھوٹے کاروبار کا میدان عمل محدود ہوتا ہے، یہ عام طور پر مقامی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ چھوٹی کاروباری اکائیوں میں عموماً سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح اس میں کم اصل سرمایہ کاری کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے چلانے میں عموماً مقامی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹے پیمانے کی مصنوعاتی اکائیاں عام طور پر خام مواد، محنت وغیرہ کے وسائل کے قریب تر ہوتی ہیں۔ وقفہ تخیل، وہ مدت جس میں کاروبار کو اپنی سرمایہ کاری پر حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ چھوٹے کاروبار کے چلانے میں لچک ہوتی ہے، اس میں آسانی سے اس کی نوعیت، میدان عمل، پیداوار کی عمل کاری وغیرہ میں سماجی، سیاسی اور معاشی صورتحال کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ چلیے، یہ متن پر مبنی سوالات ہیں۔ اچھا، 8.7 چھوٹے کاروبار کی اقسام۔ ہندوستان میں ہم چھوٹے کاروبار کی مختلف اقسام پاتے ہیں۔ ان کی زمرہ بندی پلانٹ اور مشینری میں سرمایہ کاری کی بنیاد یا عمل کی نوعیت یا مقام کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ چھوٹے کاروبار کے بعد اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ چھوٹے پیمانے کی صنعتیں، بہت چھوٹی صنعتیں، ضمنی صنعتی کاروبار، دیہی صنعتیں، گھریلو صنعتیں، چھوٹے کاروباری ادارے، چھوٹے پیمانے کی خدمات اور کاروبار، تجارتی اکائیاں۔ آئیے ان چھوٹے کاروبار کے بارے میں ایک مختصر جائزہ لیں۔ چھوٹے پیمانے کی صنعتیں۔ ایک چھوٹے پیمانے کی صنعتی اکائی وہ ہے جس میں یہ پلانٹ اور مشینری، قائم پونجی، اصل سرمایہ کاری 1 کروڑ روپے سے زیادہ نہ ہو۔ بعض برآمداتی پروموشن اکائیوں کے معاملے میں اس سرمایہ کاری کی حد 5 کروڑ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ بہت چھوٹی صنعتیں۔ ایک کاروباری اکائی جس کا پلانٹ اور مشینری میں کل قائم پونجی سرمایہ کاری 25 لاکھ سے تجاوز نہ کرتی، اسے بہت چھوٹی ٹائنی انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ ضمنی صنعتی کاروبار، جب ایک چھوٹے پیمانے کی صنعت کی سپلائی اس کے پیداوار کی 50% سے کم نہ ہو تو اسے ضمنی صنعتی کاروبار کہا جاتا ہے۔ قائم اصل سرمایہ کار کی حد 1 کروڑ روپے کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ضمنی اکائی کی ملکیت کسی دیگر کاروباری اکائی کی ہو تو یہ چھوٹے کاروبار کی اپنی حیثیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیہی صنعتیں، ایک اکائی جو دیہی علاقے میں واقع ہے اور جس کی پلانٹ اور مشینری میں قائم اصل سرمایہ کاری 50,000 روپے فی دستکار یا کارکن سے تجاوز نہ کرے، اسے دیہی صنعت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتیں، یہ چھوٹی مصنوعاتی اکائیاں ہوتی ہیں جو آسان اشیاء بناتی ہیں جن میں کچھ مخصوص ہنر مندی یا مہارت جیسے دستکاری، آرائشی اشیاء وغیرہ شامل ہے۔ ان میں پیداوار کے لیے سبھی ساز و سامان کا استعمال مقامی تکنیکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گھریلو افراد کی مدد سے پوری طرح یا ابتدائی طور پر کل وقتی یا جز وقتی بنیاد پر گھریلو صنعتیں چلائی جاتی ہیں۔ ان اکائیوں سرمایہ کاری کی پونجی یا ان کی اصل کی حد کے ذریعے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹے کاروباری ادارے، ان کاروباری اداروں میں پلانٹ اور مشینری میں قائم اصل سرمایہ کاری 1 لاکھ روپے سے تجاوز نہیں کرتی۔ چھوٹے پیمانے کی خدمات اور کاروبار، صنعت سے متعلق ادارے SSBE، ان کاروبار میں پلانٹ اور مشینری کے قائم اثاثوں میں سرمایہ کاری مد 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اہم کاروباری ادارے اسی زمرے میں آتے ہیں جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسی، مارکیٹنگ کنسلٹنسی، ٹائپنگ سینٹر، فوٹو کاپی کے مراکز، صنعتی جانچ لیبارٹری، آٹو ریپیئر اور گیراج، لانڈری اور ڈرائی کلیننگ، ٹیلرنگ، STD ISD بوتھ، بیوٹی پارلر، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز، کریشے وغیرہ۔ تجارتی اکائیاں، یہ عام طور پر چھوٹے خوردہ فروشوں کی شکل میں بازاروں میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں چھوٹے کاروبار کی اہمیت۔ چھوٹے کاروبار کا مطلب خصوصیات اور مختلف قسم کے بارے میں بحث کرنے کے بعد اس کی اہمیت پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ چھوٹے کاروباری ادارے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، کسی ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پونجی، وسائل، محنت اور قدرتی وسائل کی کثرت کے سبب چھوٹے پیمانے کے کاروبار کو ملک کی معاشی منصوبہ بندی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ہندوستان میں چھوٹے پیمانے کے کاروبار کا حصہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پیداوار کی مجموعی قدر کا 35% فی 80% کل صنعتی روزگار اور کل برآمدات کا تقریباً 45% ہے۔ ان اشتراک کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کی اہمیت درج ذیل عوامل کے سبب روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ چلیے، جو ان عوامل کو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔